ہر بندے کی کامیابی کا الگ الگ آئینہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مال و دولت کا پجاری ہے، کوئی دولت کا لالچ اور ہرس رکھنے والا ہے، وہ ہر وقت کوشاں ہے کہ مجھے دولت مل جائے، مجھے مال و دولت کی کثرت مل جائے، ہر وقت اس کوشش میں لگا ہوا ہے میں امیر ہو جاؤں، حتیٰ کہ یہ دنیاوی مال کا لالچ کسی لمحہ میں بھی پورا ہونے والا نہیں، یہ ہوس کسی لمحہ بھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی نعمتوں کا تما رکھنے والا وہ اس لالچ میں ہے مجھے دنیا کی نعمتیں مل جائیں۔ اگر طالب علم دیکھیں، طالب علم کی خواہش ہے میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ کریم مجھے کامیابیاں عطا فرمائے، وہ ہر وقت محنت کر رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس کو دنیا کے لحاظ سے جو لالچ ہے وہ اس لالچ میں لگا ہوا ہے، کوئی تکبر کا لالچ، کوئی ریاکاری میں پھنسا ہوا ہے، جو خواہش ہے دنیاوی لحاظ سے ہر کوئی بندہ اسی میں لگا ہوا ہے، اور اس کی یعنی کوشش ہے کہ اس میں یعنی میری کامیابی ہے دنیاوی لحاظ سے۔ تو اس کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے کہ حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ دراصل حقیقی کامیابی کیا ہے۔ فرمایا اصل کامیابی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو برادران اسلام، اس دنیاوی لحاظ سے تو ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ فرمایا اصل کامیابی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کو پا لیا۔ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کو حاصل کر لیا، جنت کو حاصل کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دولت کم ملی، اس کے ساتھ طالب علم ناکام بھی ہو گیا، زندگی گزر جائے گی، نعمتیں تھوڑی بھی ملی، زندگی گزر جائے گی۔ تو برادران اسلام یہ یاد رکھیں کہ زندگی دنیاوی لحاظ سے کوئی چیز نہ ملی تو دنیاوی زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر آخرت میں ناکام ہو گئے تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کریم نے انسان کی آخروی اور دنیاوی فوز و فلاح کے لیے مختلف عبادات اور دیگر احکامات کا حکم دیا ہے۔ عبادت میں روزہ اور اس کے ساتھ جو ہے عبادت، یہ روزہ بھی ایک عبادت ہے جس پر انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مل سکتی ہیں، جس کے ذریعے روزے کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں